سورہ صاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ صاد، قسم نصیحت والے اس قرآن کی، قرآن حق ہے، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ ناحق تکبر اور اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو ہلاک کر دیا تو وہ پکارنے لگے، اور نہ تھا وہ وقت ہلاکت سے نجات پانے کا، اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس ان میں سے ایک ڈر سنانے والا آیا، اور منکر کہنے لگے یہ جادوگر ہے بہت جھوٹا۔ کیا اس نے بہت سے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا؟ بے شک یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ اور رسول کے پاس سے ان کے سردار چلے یہ کہتے ہوئے کہ تم بھی چلو اور اپنے معبودوں پر برقرار رہو، بے شک یہ ایسی بات ہے جس میں کوئی مطلب ہے۔ ہم نے یہ بات اپنے پچھلے دین میں نہ سنی، یہ نہیں مگر ان کی اپنی بنائی ہوئی بات۔ کیا ہم سب میں انہی پر قرآن نازل کیا گیا؟ کفار حسد کرتے ہیں، بلکہ وہ میری کتاب کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ ابھی تک انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا۔ کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو عزت والا بہت دینے والا ہے؟ کیا ان کے پاس حکومت ہے آسمانوں اور زمینوں کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے؟ تو انہیں چاہیے کہ رسیاں باندھ کر آسمان پر چڑھ جائیں۔ یہ حقیر لشکر ہے اسی جگہ شکست خوردہ ہونے والا کفار کے لشکروں میں سے۔ ان سے پہلے جھٹلا چکے ہیں نوح کے منکر لوگ، اور عاد اور میخوں والا فرعون، اور سمود اور لوط کے منکر لوگ، اور ایکا والے۔ یہ ہیں کفار کے وہ گروہ۔ ان سب میں کوئی نہیں مگر اس نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر میرا عذاب ثابت ہو گیا، اور وہ نہیں انتظار کرتے مگر ایک سخت ترین آواز کا جس کے درمیان سانس لینے کی مہلت نہ ہوگی۔ اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، عذاب سے ہمارا حصہ ہمیں جلدی دے دے حساب کے دن سے پہلے۔ آپ صبر کیجئے ان کی بیہودہ باتوں پر، اور یاد فرمائیے ہمارے طاقتور بندے داؤد کو، بے شک وہ ہماری طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ بے شک ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ تابع کر دیا، وہ تسبیح کرتے تھے شام کو اور سورج چمکتے وقت، اور پرندے جمع کیے ہوئے سب ان کے مطیع فرمان تھے۔ اور ہم نے مضبوط کر دیا ان کی حکومت کو، اور ہم نے ان کو حکمت دی اور قول فیصل عطا فرمایا۔ اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر آئی جب وہ دیوار پھاند کر عبادت کے حجرے میں آئے؟ جب وہ داؤد پر داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گئے، وہ بولے آپ نہ گھبرائیں، ہم جھگڑنے والے دو فریق ہیں، ہمارے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی تو ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیں، اور حق کے خلاف نہ کریں، اور ہمیں سیدھی راہ بتائیں۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کی 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی، تو اس نے کہا وہ بھی مجھے دے دو، اور اس نے مجھ پر زور ڈالا بات کرنے میں۔ داؤد نے فرمایا بے شک اس نے تجھ پر زیادتی کی اپنی دمبیوں میں ملانے کے لیے تیری دمبی مانگ کر، اور بے شک اکثر شریک ایک دوسرے پر ضرور زیادتی کرتے ہیں، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اور وہ بہت تھوڑے ہیں۔ اور اسی وقت داؤد نے گمان کیا کہ ہم نے ان کی آزمائش کی، تو فوراً انہوں نے اپنے رب سے مغفرت طلب کی اور سجدے میں گر گئے اور اللہ کی طرف رجوع کیا، تو ہم نے یہ ان کو معاف فرما دیا، اور بے شک ان کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب خاص اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ اے داؤد، بے شک ہم نے آپ کو زمین میں اپنا نائب بنایا، تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیے، اور خواہش کی اتباع نہ کیجیے کہ خواہش کی اتباع آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ بے شک جو لوگ اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بے فائدہ نہیں بنایا، یہ تو انہی لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے اللہ کی حکمتوں کا انکار کر کے کفر کیا، تو ہلاکت ہے کافروں کے لیے آگ کے عذاب سے۔ کیا ہم کر دیں گے ایمان والوں اور نیکی کرنے والوں کو زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟
یہ قرآن برکت والی کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی تاکہ وہ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ عقل مند لوگ نصیحت قبول کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمائے، وہ کیا ہی اچھے بندے ہیں، بے شک وہ ہماری طرف بہت رجوع کرنے والے ہیں۔ جب پچھلے پہر ان پر نہایت اصیل تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے تو فرمایا، بے شک میں نے اس مال کی محبت اپنی خواہش سے نہیں بلکہ صرف اپنے رب کی یاد کی وجہ سے پسند کی، یہاں تک کہ وہ گھوڑے پس پردہ چھپ گئے۔ پھر حکم دیا، انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اور بے شک ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا۔ پھر انہوں نے ہماری طرف رجوع کیا، عرض کی، اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما کہ لائق نہ ہو میرے بعد کسی کے لیے، بے شک تو ہی بہت دینے والا ہے۔ تو ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، وہ ان کے حسب فرمان نرمی سے چلتی تھی جہاں وہ ارادہ فرماتے تھے، اور ان کے تابع کر دیے شیطان، ہر معمار اور غوطہ لگانے والا اور دوسرے سرکش جکڑے ہوئے زنجیروں میں۔ یہ ہماری عطا ہے تو آپ جس پر چاہیں احسان کریں یا جس سے چاہیں روک رکھیں، آپ پر کچھ حساب نہیں۔ اور بے شک ان کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب خاص اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب کو، جب انہوں نے اپنے رب سے فریاد کی کہ شیطان نے مجھے بڑی اذیت اور سخت تکلیف پہنچائی ہے، ہم نے حکم دیا زمین پر اپنا پاؤں مارو، یہ ٹھنڈا چشمہ ہے نہانے اور پینے کے لیے۔ اور ہم نے انہیں ان کے گھر والے واپس دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا فرمائے، اور اپنی طرف سے رحمت فرمانے اور عقل مندوں کی نصیحت کے لیے۔ اور اے ایوب، آپ اپنے ہاتھ میں تنکوں کی ایک جھاڑو لے لیں، پھر اس سے ماریں اور اپنی قسم نہ توڑیں، بے شک ہم نے انہیں صابر پایا، وہ کیا ہی اچھے بندے ہیں، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے ہیں۔ اور یاد کیجیے ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب، قوت والوں اور نگاہ بصیرت والوں کو، بے شک ہم نے ان کو برگزیدہ کیا ایک امتیازی صفت کے ساتھ جو آخرت کی گھر کی یاد ہے۔ اور بے شک وہ سب ہماری بارگاہ میں ضرور برگزیدہ پسندیدہ بندوں میں سے ہیں۔ اور یاد کیجیے اسماعیل اور الیسیح اور ذوالکفل کو، اور یہ سب پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں۔ یہ قرآن نصیحت ہے اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے ضرور بہترین ٹھکانہ ہے۔ ہمیشہ رہنے کے لیے باغ، ان کے لیے ان باغوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ان میں طلب کرنے کے بہت سے عمدہ پھل اور پینے کی چیزیں، اور ان کے پاس شرم سے نیچی نظر رکھنے والی ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ ایمان والوں، یہ ہیں وہ نعمتیں جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے روز حساب کے لیے، بے شک یہ ضرور ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ یہ تو مومنوں کے لیے ہے، اور یقیناً سرکشوں کے لیے ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم جس میں وہ پہنچیں گے تو وہاں کی آگ کیا ہی برا بچھونا ہے، یہ ہے ان کے لیے، تو اب اسے چکھیں کھولتا ہوا پانی اور پیپ اور دوسرا اسی جیسا طرح طرح کا عذاب۔ جہنمی اپنے پیرووں کو آتے ہوئے دیکھ کر آپس میں کہیں گے، یہ ایک اور فوج تمہارے ساتھ جہنم میں گھستی چلی آ رہی ہے، انہیں کوئی خوش آمدید نہیں، بے شک وہ آگ میں داخل ہونے والے ہیں۔ وہ آنے والے کہیں گے، بلکہ تم ہی ہو کہ تمہیں کوئی خوش آمدید نہیں، یہ عذاب ہمارے آگے تم ہی لائے ہو، تو یہ کیا ہی بری قرار گاہ ہے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، جو ہمارے آگے اس عذاب کو لایا تو اس کا عذاب اس آگ میں دگنا بڑھا دے۔ وہ کہیں گے، ہمیں کیا ہوا، ہم ان مردوں کو یہاں نہیں دیکھتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے، کیا ہم نے یوں ہی ناحق ان کا مذاق اڑایا تھا یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے ٹیڑھی ہو گئیں؟ بے شک یہ ضرور حق ہے اہل نار کا آپس میں جھگڑنا۔ فرما دیجئے، میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں، اور کوئی معبود نہیں بجز اللہ کے جو ایک ہے، سب پر غالب، پروردگار آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، بڑی عزت والا، بہت بخشنے والا۔ فرمائیے، وہ بڑی خبر ہے، تم اس سے منہ پھیرے بیٹھے ہو۔
فرشتوں کی اوپر کی جماعت کا مجھے کوئی علم نہ تھا جب وہ تکرار کر رہے تھے۔ میری طرف تو صرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ میں نہیں ہوں مگر کھلا ڈر سنانے والا۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا بے شک میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، تو جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی طرف کی خاص روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ تو سب کے سب تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرے اس کے لیے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے اب تکبر کیا یا پہلے ہی سے تکبر کرنے والوں میں سے تھا؟ کہنے لگا میں بہتر ہوں اس سے تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا تو اس جنت سے نکل جا کہ بے شک تو مردود ہو گیا اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ اس نے کہا اے میرے رب پھر مجھے مہلت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ فرمایا تو بے شک تو مہلت پانے والوں میں سے ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ ابلیس نے کہا تو قسم تیری عزت کی میں ضرور ان سب کو بہکا دوں گا مگر جو ان میں سے تیرے برگزیدہ بندے ہیں۔ فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی فرماتا ہوں کہ میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور ان سب لوگوں سے جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے۔ فرما دیجئے میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور میں بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں۔ وہ قرآن نہیں مگر نصیحت سب جہان والوں کے لیے، اور تم ضرور اس کی خبر ایک مقرر وقت کے بعد جان لوگے۔